تو یہ مضمون جو آپ نے پڑھا امید کی خوشی، یہ مضامین سر سید سے ماخوذ ہے، یعنی کہ یہ مضامین سر سید جو سر سید کے مضامین کی کتاب ہے وہاں سے لیا گیا ہے۔ اب آئیے نظر ڈال لیتے ہیں کچھ اس سبق سے متعلق مشق کی۔ مصنف نے امید کو خوشی کیوں قرار دیا ہے؟ امید ہے کہ آپ یہ سبق بہت اچھی طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے۔ کوشش کیجئے کہ اس کا جواب آپ خود ہی لیں۔ آپ کو صرف ایک اندازہ دینے کے لیے، ایک آئیڈیا دینے کے لیے ہم تھوڑا سا جواب بیان کر دیتے ہیں۔ مصنف نے امید کو خوشی اس لیے قرار دیا ہے کیونکہ امید ہی مایوس لوگوں کے دلوں کو تسلی دیتی ہے اور مرے ہوئے خیالات کو پھر سے زندہ کرتی ہے۔ انسان اپنی ساری مصیبتوں کو آنے والے اچھے دنوں کی امید میں برداشت کر لیتا ہے اور بالآخر اس کا صبر اور اس کی امید ایک دن ان خوشیوں کا باعث بن جاتا ہے۔ اس کے بعد سوال ہے، ماں بچے کو کیا لوری دیتی ہے؟ تو اس کا جواب کچھ یوں ہو سکتا ہے کہ ماں اپنے بچے کو لوری میں اپنے دل کی ٹھنڈک قرار دیتی ہے اور امید رکھتی ہے کہ اس کے بچے کو کبھی پریشانی نہ آئے اور اس کا بچہ پڑھ لکھ کر کسی قابل بن جائے اور اس کی شہرت نیک کاموں کی وجہ سے ہو اور وہ اپنے ماں باپ کے لیے فخر کا باعث ہو۔ اس کا بچہ مرنے کے بعد ماں باپ کی قبر پر آئے اور ان کے لیے فاتحہ خوانی کرے اور ماں باپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ایسے نیک کام کرے جو ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں۔ بات سوال ہے، بے گناہ قیدی کیوں رنجیدہ تھا؟ تو بے گناہ قیدی سے مراد یہاں پر حضرت یوسف ہے۔ تو بے گناہ قیدی، یہاں پر بے گناہ قیدی یعنی کہ حضرت یوسف اس لیے رنجیدہ تھے کہ وہ بے گناہ ہونے کے باوجود ان کے بھائیوں نے انہیں اندھیرے کنویں میں پھینکا تھا۔ اس کے بعد وہ غیر قوم اور غیر مذہب اور بالکل اجنبی دیار میں 7 تہہ خانوں کے اندر قید تھے، کم عمر تھے اور کم عمری میں ہی اپنے بوڑھے باپ سے جدا کر دیے گئے تھے، اور قید خانے میں جو مصیبتیں ہوتی ہیں اور گہرا اندھیرا تھا، اور اس کے ساتھ ہی انہیں یہ بھی خیال تھا کہ وہ بے گناہ ہے، انہوں نے کوئی گناہ تو کیا نہیں تھا۔ یہ تمام خیال ان کو رنجیدہ رکھا کرتے تھے۔ کیا ہے امید ہماری زندگی میں کیا تبدیلی لا سکتی ہے؟ اور اس کے بعد اگلا سوال ہے، آپ کی کون سی امید آپ کے والدین کے لیے خوشی کا باعث ہے؟ تو ہم یہ چاہیں گے کہ اس سبق کو آپ اتنا سارا پڑھ چکے ہیں اور سمجھ چکے ہیں، تو ان دونوں سوالوں کے جوابات آپ اپنے الفاظ میں لکھیے۔ ویسے تو تمام ہی سوالات کے جوابات آپ کو اپنے ہی الفاظ میں لکھنے چاہیے، اور ان کو لکھنے کے بعد آپ یا تو کامنٹ سیکشن میں ان جوابات کو تحریر کر کے چیک کروا لیجئے، یا پھر فیس بک کا جو گروپ بنا ہوا ہے کوارنٹائن اسکول فار پاکستانی کڈز، اس کو جوائن کیجئے اور اس میں آ کے اپنے جوابات سبمٹ کروائیے اور ان کو چیک کروائیے۔ سوال نمبر 6 میں آپ سے اس سبق کا خلاصہ لکھنے کو کہا گیا ہے۔ تو خلاصہ لکھنے کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ مختصر سا تعارف مصنف لکھیں گے، اس میں آپ مصنف کی تصانیف کو بھی چاہیں تو مینشن کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ اس کا خلاصہ لکھیں گے اپنے الفاظ میں، آسان اور مختصر الفاظ میں۔ آپ کو اس سبق کا خلاصہ لکھنا ہے، یعنی کہ مختصر کر کے اس سبق کو لکھنا ہے۔ سوال نمبر 3 میں کچھ الفاظ و تراکیب ہیں جنہیں آپ کو اپنے جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ ہم آپ کو ان الفاظ و تراکیب کے معنی بتا دیتے ہیں، جملے آپ کو خود ہی بنانے ہوں گے۔ محنت کا پھل، محنت کا پھل سے مراد یہ ہے کہ محنت کا صلہ، محنت کرنے کے بعد جو اس کا انعام ملتا ہے، جو اس کا صلہ ملتا ہے، جو اس کا نتیجہ ملتا ہے، اسے کہتے ہیں محنت کا پھل۔ اس کے بعد ہے آتش محبت۔ یوں تو آتش کا مطلب ہوتا ہے آگ، لیکن یہاں پر آتش محبت سے مراد یہ ہے کہ محبت کی آگ، محبت کی گرمی، درد کی دوا۔ درد کی دوا سے مراد یہ ہے کہ درد کا علاج، دکھ کا علاج، تکلیف کا علاج، تکلیف کا مداوا۔ پھر ہے خوش الحان، یعنی کہ اچھی آواز۔ بے ریا خیال، وہ خیال جس کے اندر کوئی برائی نہ ہو، کوئی بری نیت نہ ہو، اسے کہیں گے بے ریا خیال۔ کٹھن گھڑی، مشکل وقت، گھڑی کہتے ہیں وقت کو اور کٹھن ہوتا ہے مشکل وقت۔ یہ بہت ہی آسان سے الفاظ و تراکیب ہیں جن کے بہت اچھے سے جملے یقیناً آپ لوگ بنا لیں گے، اور جب آپ کو معنی بھی اتنے اچھے سے پتہ چل گئے ہیں پھر تو آپ کو بہت ہی اچھے جملے خود ہی بنانے چاہیے۔
سوال نمبر 4 میں آپ سے پوچھا جا رہا ہے ذیل کے جملوں کی تشریح مع حوالہ سیاق و سباق کیجئے. تشریح کیجئے یعنی کہ آپ ان جملوں کو کے معنی ان جملوں کے معنی کی وضاحت کرتے ہوئے ان کو آسان زبان میں لکھیے. مع حوالہ یعنی کہ حوالہ دیجئے کہ یہ کس نے لکھے، کون سے سبق میں آئے ہیں. سیاق و سباق سے مراد ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ یعنی کہ کس تناظر میں لکھے گئے، کیا بات ہو رہی تھی، اس کا پورا احاطہ کرتے ہوئے آپ ان جملوں کو بیان کیجئے کہ اس میں کیا لکھا گیا ہے اور ان کا مقصد کیا ہے. تو الف پہ لکھا ہوا ہے دیکھ وہ بے گناہ قیدی اندھیرے کنویں میں 7 تہہ خانوں میں بند ہے، اس کا سورج کا سا چمکنے والا چہرہ زرد ہے، بے ریا و دیار غیر قوم غیر مذہب کے لوگوں کے ہاتھوں میں قید ہے.